یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب مشن۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کا یہ 24واں رکوع ہے جو اس وقت پڑھ کر سنایا گیا، اور اس میں 8 آیات بینات ہیں۔ ویسے یہ رکوع پچھلے ہفتے بھی پڑھ کر سنایا گیا تھا، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکی تھی، اس لیے دوبارہ آپ کے خادم نے پڑھا ہے اس کو۔ سب سے پہلے ترجمہ ایک مرتبہ اور سماعت فرما لیجئے۔ وہ لوگ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے یہ لوگوں کے لیے وقت کے تعین کا اور حج کا موقع بتانے کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرے، اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے لحاظ کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں تم سے، اور دیکھو زیادتی نہیں کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں انہیں پاؤ،
اور نکال دو انہیں اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ اشد و زیادہ شدید ہیں، اور ان سے مسجد حرام کے آس پاس نہیں لڑنا، یہاں تک کہ وہ تم سے خود ہی لڑنا شروع کر دیں وہاں پر۔ پھر اگر وہ مسجد حرام کے آس پاس تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ ایسا ہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ قتال کرو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا نافذ ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی اور پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کا بدلہ ہے، اور حرمتوں کا قصاص ہے، بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اتنی ہی جتنی اس نے زیادتی کی ہے تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ نیکی کرتے رہو، احسان کرتے رہو، بھلائیاں کرتے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ اور پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر جو کچھ میسر آئے قربانی میں سے، اور دیکھو تم اپنے سروں کا حلق نہیں کروانا، ان کو منڈوانا نہیں، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اسے سر میں کوئی تکلیف ہو، پھر اس کا حل یہ ہے کہ فدیہ ہے، روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ اور پھر جب تم امن میں آ جاؤ، پھر جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ تو اس کو جو کچھ قربانی میسر آئے وہ کرنی چاہیے۔ اور جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو تو اس کے ذمے 3 روزہ حج کے ایام میں اور 7 روزے جب تم لوٹ جاؤ، یعنی گھر جا کر، یہ 10 پورے ہو گئے۔ اور یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے آس پاس نہیں رہتے۔ ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو اس بات کو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا۔ اب آج کا جو رکوع پڑھا گیا ہے، پچھلا درس تو صرف ایک آیت شریفہ پر ہوا تھا، آج کے رکوع میں 2 اہم مضامین ہیں۔ ایک تو جہاد کے تعلق سے ایسے حقائق اور ایسے مسائل، کاش ہم کو معلوم ہوتے یہ مسائل۔ کوئی شخص جو اسلام پر کسی بھی طرح کا الزام رکھنا چاہتا ہے تو اس کو جو چیزیں بڑی بڑی دکھائی دیتی ہیں اس میں سے جہاد و قتال ہے۔ لیکن دنیا کا کون سا دور ہے جب دنیا جہاد تو نہیں بلکہ قتال سے، جنگ و جدال سے خالی رہی ہو؟ مگر یہ دین اللہ ہے، یہاں پر جنگ قتال اس کا مقصد کسی کے ملک پر قبضہ کرنا، پورے قرآن کی اگر کسی ایک آیت سے آدمی ثابت کرتے تو انشاءاللہ ہم اس کی زندگی بھر غلامی کریں گے، کہیں نہیں۔ کیا انداز بیان ہے قرآن کا، کس لیے جہاد کی اجازت ہے، کن حالات میں اجازت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جہاد کے احکام جو یہاں بیان فرمائے ہیں، اللہ کرے کہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ مجھ سے بیان کروا دے، آدمی کا جی خوش ہو جائے۔ یہ جنگ و قتال جو ہے عام لوگوں کے لیے لعنت ہوگی، لیکن شریعت مطہرہ میں وہ جس ضرورت کے اعتبار سے فرض کیا گیا ہے وہ انسانوں کے لیے عین اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہے۔ آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ شروع ہوا رکوع
چاند کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے، یہ چاند کیا ہے، چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ بتا دیجئے لوگوں کو کہ یہ مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے یہ وقت بتانے کا اور حج کے تعین کا ذریعہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کے زندگی کے دن گزر رہے ہیں تو اس کے معاملات میں دنوں کی، مہینوں کی، ہفتوں کی بڑی اہمیت ہے نا۔ بھئی ایک آدمی ایک مہینے کے لیے ملازم رکھا گیا، اس کا مہینہ کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ ایک آدمی کی عمر کتنی ہے، اس کو کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ سارے معاملات، لین دین، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے لیے کچھ اوقات کی تعین ضروری ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اوقات کی تعین کے لیے، اوقات کو طے کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس چاند کو ایک ذریعہ بنایا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک سال جو ہے وہ شمسی سال جس کو کہلاتا ہے، سورج کے اعتبار سے یہ جنوری سے دسمبر تک جو ہوتا ہے وہ بھی ایک سال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سال کو طے کرنے کے لیے اگر وہ سورج پر طے کیا جائے تو سورج کو دیکھے کون؟ سورج اپنی طرف دیکھنے دیتا ہے کیا؟ اور چاند بیچارہ وہ اتنی سیدھی سادی چیز اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ باریک سے باریک ہو تو 29 کو بھی دکھائی دیتا ہے اور اس کو آرام سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے دن کا چاند ہے، دوسرے دن کا ہے، یہ اپنا بدر کامل ہو گیا اور اس کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے چونکہ انسان کو آسان ترین طریقہ دینا تھا، ویسے مہینوں کی گنتی 12 سال میں، یہ 12 مہینے کا کیلنڈر جو ہے یہ کسی انسان کے دماغ کی اختراع نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو سیدھا سیدھا کہیں یونان میں جا کے تلاش کرتے ہیں، کہیں جا کے فلاں جگہ، نہیں۔ رب نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ومنها 4 حرم، اللہ کے نزدیک سال میں مہینوں کی گنتی 12 اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ یوم خلق السماوات والارض، ایک دن تھا نا، ایک ایسا وقت تھا کہ زمین و آسمان کچھ بھی نہیں تھے، تو جس دن اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اسی دن سے اللہ نے سال میں 12 مہینوں کی گنتی مقرر فرما دی، اور اسی دن سے اللہ نے منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بھی طے فرما دیے۔ یہ ہماری معلومات میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن شریف کتنے حقائق کو بیان کرتا ہے۔ عام انسان بیچارے کو وہ سمجھتا ہے اچھا اب 12 مہینہ جو جب طے کر دیا گیا تو نہ اس 12 کو 13 کیا جا سکتا، نہ اس 12 کو 11 کیا جا سکتا، اللہ نے طے کر دیا 12 مہینے۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ چاند جو ہے یہ وقت کے تعین کے لیے، وقت کی کاؤنٹنگ کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کی ساری عبادات جو ہے وہ قمری مہینے پر ہوتی ہے، ہماری کوئی عبادت جو ہے وہ شمسی سال پر یا شمسی مہینے پر نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے پہلے بھی ایک بات آپ سے عرض کیا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کی عمر کوئی پوچھتا ہے تو اپنی عمر اپن کس حساب سے بتاتے ہیں؟ جنوری مہینے فروری کے حساب سے نا، یہ اسی حساب سے کون سی تاریخ پیدائش فلاں۔ ہر 30 سال کے وقفے میں، ہر 30 سال کے وقفے میں، اس لیے کہ جو وہ سال ہے شمسی سال اس میں مہینے جو ہے وہ 30 اور 31 دن کے ہیں، اور ہمارے ہاں اس قمری سال میں مہینے 29 اور 30 دن کے ہیں، اس لیے ہر 30 سال میں تقریباً 30 یا 33 سال میں ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی کی عمر آج سمجھ لیجیے 60 سال ہے تو حقیقت کے اعتبار سے وہ 62 سال کا ہے قمری اعتبار سے۔ کبھی یہ بھی تو سوچو اسی اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی اتنے سال سے کھا رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا، یہ بھی خیال ہونا چاہیے۔ تو ہماری ساری عبادت، یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ اس کا کیلکولیشن میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ہمیشہ اس کو آپ قمری سال پہ رکھیے۔ ابھی میرے زکوٰۃ کا کیلکولیشن جو ہے وہ شعبان کا آخری دن جو ہے وہ میرا فائنانشیل ایئر جو اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا آخری دن ہے، اور رمضان سے میرا نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوگا، ورنہ آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے لیکن 30-35 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ خود بخود ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو انگریزی سال کے اعتبار سے دیا۔ اب یہ جو ہے انگریزی تاریخوں کا استعمال یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن
امت مسلمہ کے سارے معاملات جو ہیں وہ چونکہ چاند کی تاریخوں پر ہو تو ہم کو چاند کی تاریخ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو 12 مہینے کون سے ہیں، یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے بچوں کو 6 سال کے بچے جو ہیں ابھی، وہ آج کل تو وہ کے جی اور پری کے جی، اور میرا خیال ہے کچھ دن کے بعد ایسا ہوگا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب بھی سے ایڈمیشن کرا دو اس کا، لڑکا ہوں گا لڑکی ہوں گا جو بھی دیکھا جائے گا، اور بعض جگہ ہے بھی وہ سسٹم۔ ابھی یہ سب ہے جو بچوں کے کھیلنے کی عمر ہے، اس میں اس کے کاندھے پہ اتنا بڑا کتاب بستے کا بوجھ ڈال دیا، بچپن کو کچل کے رکھ دیا۔ تعلیم کے نام پر کچھ نہیں ہے، تعلیم کے نام پہ صرف تجارت ہو رہی ہے، تعلیم کے نام پر تجارت ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ کے جی پری کے جی ہم سب کے سب جو ہیں، میں بھی اور رضوان صاحب بھی، اور آپ میں سے بڑے جو میری عمر کے آس پاس جو لوگ ہیں، ہم سب پرائمری کے پڑھے ہوئے کارپوریشن میں، وہ 6 سال 7 سال جب ہوتی تھی عمر اور کوئی نام لکھانے لے گیا تو اس وقت تاریخ پیدائش بھی صحیح عام طور سے نہیں معلوم رہتی تھی۔ وہ سر بولتے تھے جناب اس کا کان پکڑنا لگاؤ ادھر سے، ہاں ہو گیا 6 سال کا یہ، اور سب پرائمری کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور آج کی جو نئی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کس معاملے میں وہ انشاءاللہ ہم کو چیلنج کر سکتے، ذرا کوئی بتا دے، ہم کچھ نہیں آتا اس کو، خالی یہ بولو کہ 17 کا پہاڑا بتا تو وہ بولتا پہلے کیلکولیٹر دو۔ بہرحال یہ بیچ میں بات آئی کہ ہمارا کیلکولیشن جو سب ہونا چاہیے وہ ہماری عبادات کا، ہمارا یہ، اور اس کے بعد جہاں انگریزی تاریخ استعمال کری کوئی۔ میں نے ایک بات کبھی آپ سے عرض کیا تھا، اگر روزانہ آپ ایک پارے کی تلاوت کریں اور اس تلاوت کو اگر آپ چاند کی تاریخ پہ ڈال دیں، چاند کی تاریخ پہ، تو انشاءاللہ برابر کون سا مہینہ چل رہا ہے اور آج چاند کی کتنی تاریخ ہے۔ یہ امت مسلمہ کے بڑے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، 6 سال 5 سال 4 سال کا لڑکا ہے، اس سے پوچھو بیٹا سال میں کتنے مہینے ہوتے، وہ جنوری سے شروع کر کے بغیر سانس تولے ہوئے دسمبر تک گنا دے گا۔ لیکن وہ تو بچہ ہے۔ بڑے اچھے بڑے عمر کے لوگوں سے پوچھو کہ اسلامی 12 مہینے کے نام کون سے ہیں، بس پریشانی میں آ جاتا۔ پھر خالی 2-3 مہینے جہاں ہماری خاص، جیسے رمضان ہے، عید ہے، اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے، محرم ہے، اور اس کے بعد شعبان میں وہ شب برات منانا رہتا ہے، حلوے ولوے کا مسئلہ رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مہینے یاد رہتے۔ باقی مہینے کون سا مہینہ چل رہا ہے، امت کا 90% طبقہ جانتا نہیں کہ اسلامی کون سا سال چل رہا ہے۔ حقیقت ہے یا غلط بات ہے، یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ہم کو جن تاریخوں پر ہماری ساری عبادات کا انحصار ہے، اس مہینے کا نام نہیں یاد، ہم کون سا مہینے چل رہا ہے ابھی۔ بہرحال عرض یہ کر رہے تھے ہم کہ انگریزی تاریخ کا استعمال منع نہیں ہے، لیکن اپنی تاریخ آپ ایک عادت ڈال لیجیے اپنی تلاوت کو میرے بھائیوں، آپ چاند کی ایک تاریخ پہ لاؤ۔ ایک تاریخ آئی پہلا پارہ پڑھا، دوسری آئی دوسرا پارہ، ایک پارہ روز تلاوت کرنا کوئی بڑا، ارے ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو گے یار۔ اور اب اس کے بعد آخری میں یہ ہوا کہ 29 کو چاند ڈکلیئر ہو گیا، 29 کو چاند ڈکلیئر ہو گیا۔ آج کل تو الحمدللہ یعنی آدھے گھنٹے کے اندر اندر پورے میسج آ جاتے ہیں چاند ہوا نہیں ہوا۔ ارے 29 کا چاند ہو گیا، میرا تو آج 29 پارہ پڑھا تھا، میرا 30واں پارہ تو رہ گیا۔ ارے اگلے دن تو پارہ پڑھ لو یار۔ 30واں پارہ اور پہلا پارہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس کے سب صورتوں کا بڑا حصہ آپ لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ۔ اب 30 دن کا مہینہ ہوا، الحمدللہ میرا پورا قرآن پورا ہوا اور اس کے ساتھ ہی مہینہ پورا ہوا۔ اب اگلے مہینے کے ذی القعدہ چل رہا ہے، ذی الحج میں، اب ذی الحج کی پہلی تاریخ سے میرا پہلا پارہ شروع ہوا۔ اگر ایسے تلاوت آپ لا لیں تو انشاءاللہ کم سے کم تاریخ تو یاد رہے گی۔ کوئی کبھی موت کا فرشتہ آئے میرے جیسا رہے نا تو میں تو خالی اتنی بتا کون سی تاریخ ہے چاند کی، ایک دن اس کو تو چاند کی تاریخ بھی نہیں معلوم۔ بہرحال آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ دروازے کے پیچھے سے، اپنے مکان کے پیچھے سے آؤ دروازے سے۔ یہ اصل میں ایک جاہلانہ رسم، ہمارے میں بہت جاہلانہ رسم ہے میرے بھائیوں۔ رسم جو ہے وہ دین نہیں ہوتی اور دین جو ہے وہ رسم نہیں ہوتا، یہ خیال رکھو۔ وہ ایک جاہلانہ رسم تھی کہ وہ حج کے لیے نکلا گھر سے، اب گھر سے حج کے لیے نکلا اور کوئی اہم چیز گھر میں چھوٹ گئی، اب اس کو واپس لانے جائے گا تو جیسے اپنا ہے نا مصلی بچھا کے نماز پڑھے، تو ایک عجیب سوچ ہے، جب اگر مصلی بچھا ہوا ہے تو اس کا ایک کونا موڑ دو۔ کیوں موڑنا؟
نہیں، مصلی پہ اگر کونے نہیں موڑیں گے نا تو اس پہ شیطان آ کے نماز پڑھتا ہے۔ بھائی اللہ کی قسم اگر سچی بات ہوتی نا تو ہمیشہ 2 4 10 مصلی اپنے گھر میں ہر مسلمان بچھا کے رکھتا، 2 4 10 شیطان تو کم وقت نماز پڑھے۔ ارے اس نے اللہ کے بولنے سے سجدہ نہیں کیا یار، وہ نماز پڑھے گا؟ یہ جاہلانہ خبر، مان لی کہاں سے لاتے۔ تو ایسی ایک جاہلانہ رسم یہ تھی کہ حج کے لیے نکلا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کے گھر کے لیے نکلا ہے۔ اب نکلنے کے بعد دوبارہ اپنے گھر میں جائے گا؟ ارے کتنا بڑا توہین ہے بیت اللہ شریف کی، کتنی بڑی توہین ہے۔ ابھی نکل گیا نا تو اللہ کے گھر کے لیے، ابھی دوبارہ کیسے اپنے گھر جائے گا؟ مگر اب جانا ضروری ہے بڑے میوں کو، پیسے کی تھیلی بھول گئے، اور اس وقت الماری تھوڑی سی چابی لا وہ فلانی الماری میں لا لے اٹھا کے، ایسا تھوڑی تھا۔ اب پیسے کی پوٹلی بڑے میاں ایسا کہاں چھپا کے رکھے، کسی کو بتاتے تھوڑے نا آدمی۔ اب پیسے کی پوٹلی بھول گیا، لانا تو ضروری ہے کہ بغیر پیسے کے جائے گا؟ ابھی اگلے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ، یہ سب لے کے چلنا چاہیے حج کے لیے۔ کیا کرنا؟ جانا تو پڑے گا۔ تو ایسا کرو اپنے دروازے میں سے مت جاؤ، وہ پیچھے سے ہے نا اپنا آنگن ہے نا، تو وہاں اپن سیڑھی کا انتظام کرتے، آنگن میں سیڑھی پہ سے آنگن کی دیوار پہ دھڑ کر کے گھر میں کچھ جاؤ۔ اب اتفاق سے وہاں کوئی سیڑھی آنگن نہیں ہے پیچھے، تو ایسا کرو چھت جو ہے نا اس کا بیچ کا حصہ کھپڑیل ہٹا دو اور وہاں سے کچھ جاؤ اندر۔ ابھی کیا ہے گھر میں، اس کو گھر میں آنا تھوڑی بولتے، آپ تو کود گئے نا، آئے تھوڑی، کودے ہیں آپ گھر میں۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں جہالت کی وجہ سے، اور ایسی سینکڑوں رسمیں یہ امت مسلمہ اپنی جہالت کی بنیاد پر، اور اس کو دین کا حصہ سمجھ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں تم پیچھے سے آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنے کا نام نیکی ہے۔ بھول گیا کوئی کام، اب دوبارہ گھر میں آنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، واپس جا گھر میں، دروازے سے جا۔ ارے تو جا رہا ہے نا، ایسا تھوڑی، اب کوئی ضرورت ہے تو چلے جا، ایسے الٹی سیدھی حرکتیں مت کر۔ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا لحاظ کرو، زندگی میں اللہ کا تقوی رکھو تاکہ تم کامیاب۔ اب اس کے بعد قتال کے احکام شروع ہوتے ہیں، جہاد اور قتال۔ ابھی جہاد کا لفظ اور پھر قتال، اس میں فرق اگر بتائیں گے تو الگ مضمون ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، پہلی آیت چلیں، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں۔ کائے کے لیے لڑنا ہے؟ بنیاد کیا ہوگی؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، ملک گیری کے لیے نہیں، ذاتی دشمنی کے لیے نہیں، اس کی بیٹی کو بھگا کے لا کے شادی کرنے کے لیے نہیں، کوئی مقصد نہیں، فی سبیل اللہ۔ اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستہ، اس بنیاد پر قتال ہوگا، الذین یقاتلونکم، تم قتال ان سے کرو جو تم سے لڑنے آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان والے کی فوج جو ہے وہ کبھی جارحانہ طور پر کسی پر حملہ نہیں کرے گی۔ ہاں اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا ایسا دین ہونا چاہیے، کوئی حملہ کرے گھر میں گھس جا، یا کوئی حملہ کرے تو کھڑے ہو جا، میری گردن کاٹ، ایسا دین ہو سکتا ہے؟ نالائقی ہے ایسی سوچ۔ فرمایا ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، میرے بھائیو ایک لفظ وَلَا تَعْتَدُوا، جنگ میں بھی تم زیادتی مت کرنا۔ یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کو بھی عقل ہو، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے ہوش ٹھکانے ہو جائیں۔ دنیا یہ کہتی ہے، دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ جنگ یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی حرام حلال نہیں، ہر چیز کی اجازت۔ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ جنگ محاذ پر ہو رہی ہے، جنگ محاذ پر ہو رہی ہے، ہیروشیما محاذ پر نہیں ہے،
وہ تو پرسکون شہری ہیں بیچارے، اپنے کام کرنے والے اپنے گھر جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، خواتین اپنے گھروں میں کام کر رہی ہیں، محاذ کو چھوڑ کر اس پرسکون شہر پہ بمباری کرنا ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں، ان چوٹوں کے نزدیک، ان ظالموں کے نزدیک ان کو خودکشی کر لینا چاہیے۔ ارے جنگ محاذ پر ہوتی ہے، شہروں میں نہیں ہوتی۔ شہر والوں نے کیا جرم کیا ہے؟ ان کا کیا یہ جرم ہے کہ وہ اس ملک کے باشندے ہیں جس ملک سے تیری جنگ ہو رہی ہے؟ کوئی جرم ہے؟ اور اس کی وجہ سے لاکھوں لاکھ لوگوں کو مار ڈالنا، اور اس کے بعد کوئی شرم اور حیا نہیں، اور اس کے بعد اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ جارحیت کا دین۔ فرمایا ولا تعتدوا، پہلی بات تو تم صرف ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اس کے مسائل سمجھ لو۔ محاذ پر کسی نے اگر ہتھیار ڈال دیا، اس نے رکھ دیا تھا، وہ جنگ نہیں کر رہا ہے، اس پر آپ کچھ نہیں مار سکتے، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیا، اس کو آپ اپنا امن و سلامتی دینا پڑے۔ اس محاذ کے آزو بازو میں جو سویلینس کی آبادی ہے، اس میں ان آبادیوں میں اور خود اس فوج کے ساتھ بھی آئے ہوئے لوگوں میں کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ بچے ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھایا نہیں، ان پر خبردار ہاتھ مت ڈالنا، ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تم سے قتال کر رہے ہیں، صرف اس کا مقابلہ کرنا جو تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو تیری جان کا دشمن ہے، تو اگر تیرا بس چلتا اس کی جان لے لے تو بھی تیرے لیے اجر و ثواب ہے، وہ تیری جان لے لے گا تو بھی تجھ کو براہ راست جنت میں۔ لیکن یہ جو تجھ سے قتال کر رہا ہے، اس کے سوا کسی اور سے قتال نہیں ہو۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، کیا قوانین وضع فرمائے آپ نے اس کے لیے۔ کسی مذہبی شخص پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی عورت پر، کسی بوڑھے پر، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، صرف مقابلہ ان سے کیا جائے گا جو تیرے مقابلے پر آئے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ حملہ انہوں نے کیا ہے تو اس کے بعد بھی اس حملے کا مقابلہ کیا جائے گا جو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سوا کسی کو۔ ولا تعتدوا، اور یہ تعتدوا اور زیادتی نہیں کرنا، کسی بھی طرح کی زیادتی جو زیادتی کے خانے میں جاتی ہو، ایسا کوئی عمل جو ہے یہ حالت جنگ میں بھی حرام کیا ہے قرآن نے، تو حالت امن میں کسی بھی زیادتی کرنے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ آپ اس کا انداز کریں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جتنے اس پر اعتراض کرنے والے ہیں، قرآن شریف کی یہ آیتیں ان کی وجہ سے فتنہ فساد ہو، جس کو نکال دو ان کو یہ آیت دکھائی نہیں دیتی، اندھے ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتم، جو وہ قتال کر رہے ہیں، جو لوگ قتال کر رہے ہیں، جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو۔ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا وہاں سے ان کو بھی باہر کر دو نکال کے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور قتل کرنا فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، حرم کے جو مسائل ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جنگ و قتال نہیں ہو سکتا۔ حدود حرم میں جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا تو قتال کی اجازت کہاں ہوگی؟ تو فرمایا حدود حرم میں، حرم کے آس پاس، وہاں قتال ان سے مت کرنا۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، لیکن اگر وہ حرم میں گھس کر تم پر حملہ کر رہے ہیں تو تم نے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بتاؤ ایمانداری کی بات۔ حرم میں ایک آدمی ہے اور اس کا دشمن جو ہے وہ حرم میں گھس کے حملہ کر رہا ہے، تو اس نے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا یہ حرم ہے لیکن کدھر سے مارتا میری گردن، ادھر سے مارتا کہ پیچھے سے قتل، کدھر سے نکالے گا؟ ایسا بولنا چاہیے۔ اگر ایسا بولے تو یہ دین ہو سکتا ہے، طریقہ زندگی ہو سکتا ہے۔ مایا ان سے حرم میں قتال نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ نہ کریں، اور اگر وہ کریں تم سے مسجد حرام کے پاس قتال، پھر تم بھی قتال کرو، یہ بچاؤ تو کرنا ہی پڑے گا نا اپنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کا ایسے ہی بدلہ، اس لیے کہ کوئی مسلمان جس کی ہمت کرے گا نہیں کہ حدود حرم میں جنگ کرے، وہ ظاہر ہے کہ یہ ہمت کون کر سکتا ہے؟ کافر کرے گا، اور میں ایسے ہی بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، آپ دیکھو فَإِنِ انْتَهَوْا،
انہوں نے جنگ شروع کر دی حرم میں آ کے، چلو تم بھی ان کا مقابلہ کرو، تم بھی جنگ کرو، لیکن فَإِنِ انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کل تو نے ایسا کرا تھا نا، پہلے تو نے یہ کیا تھا نا، کچھ نہیں، جب وہ باز آ گیا تو تم بھی اس کو عام طور سے اس کو امن دے دو، اس کی سلامتی کی ضمانت دے دو۔ اس کو صرف اپنے ظلم سے باز آنے کی دیر تھی کہ وہ اللہ کے امن میں آ گیا۔ اب اس کے بعد کیوں ہوگا یہ قتال؟ یہ قتال کیوں ہوگا؟ ایک تو شروع میں ہو گیا کہ قتال کی بنیادی وجہ کیا؟ وہ جب حملہ آور ہو تو ہم ڈیفنس میں تو اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے نا، نمبر ایک۔ اب دوسری بنیادی وجہ بیان فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور صرف اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ یعنی قتال کی وجہ کیا ہے؟ اب مجھے آپ بتائیے، اس زمین پر اللہ کے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک قرار دے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ۔ ہر بندہ، ہر انسان، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب جس بندے کو اللہ نے اپنی پہچان عطا فرمائی، ایمان اور ہدایت سے نواز دیا، وہ بندہ اپنے رب کے سوا کسی غیر کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے اس کو مار ڈالا جائے، ہے نا؟ حقیقت تو یہ ہے۔ اب ایک آدمی اپنے رب کی بندگی کر رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے اس میں آڑے آ رہا ہے۔ ارے بھائی، تو جو کرنا چاہے کرنا، تو بت پوج رہا ہے، تو 33 کروڑ کے سامنے اپنی سر کو جھکا کر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، تو آدمی اور عورتوں کی شرمگاہوں کی پرستش کرنے کا جرم کر رہا ہے۔ کسی نے تجھ کو منع کیا؟ تجھ کو جو کرنا ہے وہ کر، اس لیے کہ تم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، میرے اللہ نے جب اس بات کی آزادی دی تو میں کون ہوں تم بیچ میں آنے والا؟ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا چاہے مت لگائے، کفر کرے۔ وہ تو کفر کر رہا ہے، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح میں تیرے کفر کے درمیان نہیں آ رہا ہوں، تو بھی میرے ایمان کے درمیان مت آ۔ مجھے میرے اللہ کی بندگی کرنے میں، میں اپنے ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو ڈالتا ہوں، اس میں تو کبھی روڑے مت اٹکانا، ورنہ پھر اگر میں تجھ کو کوئی روڑے نہیں اٹکاتا تو بھی آزادی سے مجھے میرے دین پہ عمل کرنے دے۔ اب ظاہر ہے مومن کا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، حقیقت کو، دین اسلام کو، عقیدہ توحید کو پیش کر دینا۔ یہ تو انبیاء کی ذمہ داری ہے، تو امت کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو پیش کر دینا۔ لا اکراہ فی الدین، پیش کرنے کے بعد کسی کو دین کے قبول کرنے کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی زیادتی اس پہ نہیں کی جائے گی، ذرا زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ ہو گیا؟ تو ظاہر ہے کہ دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ میرے ایمان اور میرے اسلام میں روڑا اٹکائے؟ کیا حق پہنچتا ہے؟ تو یہ جو قتال کی اجازت ہے وہ کس لیے؟ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ بس تمہیں اس لیے قتال کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ ہے۔ جو اس کے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بنے، بس اس کے لیے قتال کی اجازت دی گئی۔ اب آپ یہ کہیں کہ کفر جو ہے، آپ انداز کریں ہمارے جزیہ ہے، جزیے کی شرائط۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں، سورہ برات میں، سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ جزیہ اس رقم کو کہا جاتا ہے کسی اسلامی حکومت میں، کسی اسلامی حکومت میں، اسلام کے نام پر حکومت بنا کے پھر کیا کیا کر رہے ہو تو بازو میں دکھائی دے رہا نا۔ نظام مصطفیٰ کے نام پہ بنا تھا، وہ نظام مصطفیٰ کے نام پہ بنا تھا، اور کتنا نظام مصطفیٰ وہاں نافذ دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی ایسی حکومت جہاں صلاح الدین ایوب جیسے لوگ ہوں، صلاح الدین ایوبی جیسے، جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ حکومت کر رہے ہوں، ایسے لوگ حکومت کر رہے ہوں، اور اس حکومت میں بھی غیر مسلم رہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے رہنے۔ اللہ کی زمین ہے، ہم تم کو تمہارے کفر پر رہنے کے بعد بھی اپنے ملک سے نہیں نکالیں گے۔
اتنا ہی نہیں، تم کو تمہاری عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہوگی اور تمہاری عبادت گاہوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور اس کے بدلے تمہیں یہ نامنل یعنی تھوڑا سا یہ ٹیکس دینا پڑے گا جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اور جو لوگ جزیہ دیتے ہیں وہ پوری طرح اسلامی حکومت کے امن و امان میں ہوتے ہیں۔ ان کی ہر طرح سے رکھوالی کرنا، ان کی حفاظت کرنا اسلامی مملکت کا کام ہوتا ہے۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو کبھی بھی ملک سے نکالا نہیں جاتا۔ کون ظالم بولتا ہے کہ یہاں پر زبردستی اسلام کو، بھائی زبردستی اسلام قبول کروانے سے کوئی بات نہیں۔ اسلام جو ہے میرے بھائیوں، وہ تو انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ اللہ جس کو فطرت سلیمہ عطا فرماتا ہے وہ خود بخود اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ یہ جو قتال ہوگا یہ صرف وہاں اس لیے ہوگا کہ لا تکون فتنہ، کوئی فتنہ زمین پہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر وہی بات، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، جو ظالم ظلم کرتا ہے صرف اس پر زیادتی کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو زیادتی نہیں کرے گا اس کے ساتھ کوئی زیادتی۔ مجھے بتاؤ یہ تعلیمات کہاں ملیں گی آپ؟ یہ تعلیمات میدان جنگ میں، فلا تعتدوا، ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ظالموں کے علاوہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد حرمت والے مہینوں کا تذکرہ آیا، شہر الحرام، حرمت والے مہینے جو حرمت والے مہینوں کے بعد، اور اس کے بعد حرمت والے مہینے کے احکام جو ہیں آپ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے جو مضمون آیا وہ شروع ہوتا ہے، وہ اسی آیت پہ بات پوری ہوگی۔ حج کا جو مضمون ہے انشاءاللہ اگلا رکوع بھی حج تک حج پہ ہی چل رہا ہے انشاءاللہ، اس کے ساتھ جو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند۔ اتفاق ایسا کہ پچھلی عید الفطر پہ جو میرا بیان ہوا تھا، اب عید الفطر پہ روزہ، رمضان اور شیر خرما یہ سب بیان کرنے، تو اس آیت پر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے خادم نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں بڑھاؤ۔ اب یہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، کیونکہ اوپر سے تذکرہ کس کا آ رہا ہے؟ جہاد کا، قتال کا۔ تو ایک تو فی سبیل اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ جنگ و جدال جو ہے وہ انسانی سرگنتی کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں لگتی ہیں نا، اس میں ہتھیار لگتے ہیں، اس میں گھوڑے لگتے ہیں، پرانی جنگوں کی بات، اس میں ہتھیار لگتے ہیں، اس میں گھوڑے لگتے ہیں، اس میں کیا کچھ نہیں لگتا۔ اس لیے اس کے علاوہ بھی یعنی تم خود تو موجود ہو، لیکن اللہ نے جو تمہیں توفیق عطا فرمائی، اپنی جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانیاں بھی اس میں پیش کرو۔ اب یہ فی سبیل اللہ یہاں چونکہ اوپر سے جہاد کا مضمون چل رہا ہے، اس لیے اس سے مراد جہاد ہوگی۔ سبھی فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن شریف میں ایک ایسی حقیقت ہے کہ کیسے لوگ آنکھ بند کر لیتے ہیں، کیسے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا لفظ عام طور سے جو استعمال ہوا ہے وہ جہاد اور قتال کے لیے استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے اخراجات کیے جاتے ہیں، جہاں پر قربانیاں دی جاتی ہیں، بھئی مسجدیں بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، خانقاہیں بن رہی ہیں اور رفاہی ادارے بن رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کی جا رہی ہے، یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے، یہ ساری بھاگ دوڑ جو یہ سب کو بھی اللہ کے راستے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کی جا رہی ہے، اللہ کے دین کی نفاذ کے لیے۔ لیکن فی سبیل اللہ جو ہے اصل میں جو وہ استعمال ہوا ہے، اب آپ کو لوگ ایسا کیسا بول رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کی جو 8 مدیں اللہ نے گنوائی ہیں، ان مدوں میں بھی فی سبیل اللہ شامل ہے۔ وہ فی سبیل اللہ کا معنی جو ہے صرف قتال اور جہاد ہے۔ وہاں اگر فی سبیل اللہ کا معنی مسجد بنانا اور مدرسہ بنانا لے لیا تو جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے، کہیں پہ بھی خرچ کرو، یہ منمانی جو چلتی ہے نا اپنے،
تو یہ فی سبیل اللہ جو ہے 8 جو مدیں اللہ نے گنائی ہیں اس میں ایک مد جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، اور اس سے مراد ہے جہاد کی تیاری میں مال کا خرچ کرنا۔ اس کو بھی زکوٰۃ کے مال کو وہاں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، حکومت اسلامیہ ہو تو اس مد میں جو پیسے جمع ہوں گے، ظاہر ہے کہ حکومت اسلامی کی ذمہ داریاں ہیں نا، ان ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری جو اپنی حکومت کو بچا کے رکھنا، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا، ایسے حالات میں یہ زکوٰۃ کا مد جو ہے وہ فی سبیل اللہ بھی اللہ نے گنوایا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ کام جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے کیا جائے وہ نیکیوں کا کام ہے، لیکن ان سب کو فی سبیل اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فی سبیل اللہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ جہاد اور قتال کے لیے استعمال۔ یہ عام طور سے لوگ بیچارے بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں تو اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ، فی سبیل اللہ قرآن سے پوچھو نا فی سبیل اللہ کس کو بولتے ہیں؟ تو یہاں فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ، یہ جو اوپر سے جہاد کے احکام چلے آ رہے ہیں اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس لیے کہ اگر تم یہاں خرچ نہیں کرو گے اس مد میں تو ظاہر ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں پیدا ہوگی۔ خالی آدمی کھڑے ہو کے مقابلہ نہیں کریں گے، آدمی کے ساتھ وہاں مال، دیکھو یہ کیسا دین فطرت ہے، کیسا ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی چل گئی ہمارے ہاں، اب بولو تو پھر لوگوں کو ایسا برا لگ جاتا ہے کہ یہ ہر بات پہ بولتے ہیں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ جو ہے اس دین میں یہ دین فطرت ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کو استعمال کرنا اور پھر اسباب کے بارے میں یہ ایمان رکھنا کہ اس اسباب میں کچھ نہیں ہوگا، یہ وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا، یہ ہے ایمان۔ اسباب کو نہیں اختیار کرتا۔ توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کر لیا اللہ پر۔ بھئی اللہ پہ بھروسہ کیا، بیمار ہے ڈاکٹر کے یہاں بھی چلے جائیں، نہیں میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ مجھے شفا نہیں دے سکتا، بے شک دے سکتا ہے، مگر اس وقت تو یہ جو اپنا تقوی بتا رہا ہے نا، اس میں تجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ چھوٹ رہی ہے۔ دوا اور علاج کے باب ہے باقاعدہ احادیث مبارکہ میں، جس نبی کی تو امتی ہے اسی نبی کی سنت مبارکہ، طبیعت خراب ہو جائے تو دوا لینا، اور دوا لینے کے بعد عام آدمی دوا لے گا اور وہ دوائی کو ایک بار چومے گا، چاٹے گا، ارے دوا صاحب آپ ہی میرے کو شفا لے لو، میرے پیٹ میں جا کے گڑبڑ نہیں کرنا، نہیں، یہ دوا میں کھاؤں گا اور اس سے نتیجہ وہ نکلے گا جو میرا اللہ چاہے گا۔ میرا اللہ چاہے گا تو اسی دوا میں وہ شفا ڈالے گا، اور میرا اللہ چاہے گا تو اسی میں میری موت ڈالے گا۔ میرا اللہ مالک ہے، یہ دوا فی نفس ہی نہ اپنے اندر کوئی شر رکھتی ہے نہ کوئی خیر رکھتی ہے، یہ ایمان ہے۔ توکل تو میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، پھر اتنا حلال ہو گیا، کماتا بھی نہیں، خالی بھیک مانگ کے کھاتا ہے اور بولتا میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ ارے اللہ پہ بھروسہ تو چپ چاپ گھر میں بیٹھنا، تیرا بھروسہ کہاں جاتا ہے دکھائی دے گا۔ تو میرے بھائیو یہاں فرمایا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اگر تم اس اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے تو گویا تم نے اپنی ہلاکت کا سامان، یہ اوپر سے جو مضمون آ رہا ہے اس کے، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ایک مضمون الگ سے بنتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچ سکتا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، صحت کا نقصان، کوئی نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے، ایسا کوئی کام کرنا شریعت مطہرہ میں منع، اس آیت شریفہ کے مثلا صحت جو ہے اس کو مینٹین کرنا۔ عید کے بیان میں نے یہ ساری باتیں عرض کیا تھا، آپ کو تو 2-5 منٹ بچا اسی میں عرض کروں گا۔ صحت کو مینٹین کرنا، اپنے صحت کو اچھی رکھنا۔ اب اس میں معاذ اللہ وہ چیزیں جو صحت کو خراب کرنے والی ہیں، شراب، گانجا، ڈرگس اور اس طرح کی چیزیں، نشہ آور چیزیں صحت کو ضائع کرنے والی، کبھی اس کا استعمال شریعت میں حلال ہو، حرام ہے اس کا استعمال۔ اسی طرح میں نے عید میں بھی عرض کیا تھا اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں نا، ہمارا کھانا جو ہے نا اس کو ہم خود ہی زہر بنا کے کھاتے ہیں۔ کھانے کو امت مسلمہ کھانے بہت مشہور ہے، ہم لوگ تیل کا شوربہ ڈالتے ہیں اس میں،
جب تک 2 इंच اوپر تیل نہ تیرے جب تک ہم کو پسند نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، خوب معلوم ہے ہمیں کہ یہ تیل کا اتنا استعمال ہماری صحت کا کیا حال بنائے گا۔ دیکھو، گٹکا ہو سکتا ہے ہمارے یہاں کوئی ایسا آدمی درس میں جو جس کا گٹکے کا ٹھیلا ہی ہو، کوئی بھی حرج نہیں ہے، مت آنا، درس میں نہیں آنا ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گٹکا منہ کے کینسر کی بڑی وجہ جو ہے گٹکا ہے، منہ کے کینسر کی بڑی وجہ گٹکا ہے۔ اور یہ منہ کا کینسر بوڑھے باپ کے کھانے پر جوان بیٹے کی لاش ہم نے کتنی بار اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی وجہ گٹکا ہے۔ کیوں استعمال کرتا؟ حرام ہے اس کا استعمال، اس لیے کہ اس گٹکے کا استعمال گویا تو کینسر کو دعوت دے رہا، تو کینسر۔ اب یہ کہ ہے تو اللہ کی مرضی، جس کو چاہے گا، لیکن یہ ہے تو نقصان دہ چیز نا۔ اس آیت کی ذیل میں وہ ساری چیزیں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نزدیک کمزور اور ضعیف نحیف مومن کے مقابلے میں، لاغر مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ۔ طاقتور ہے، اچھی نماز پڑھے گا، اچھی تلاوت کرے گا، گرتے ہوئے کو سنبھالے گا، لوگوں کی خدمت کے لیے دوڑے گا۔ لگنا لولا میرے جیسا تو خود اپنے کو سنبھالنا مشکل، دوسرے کو کیا سنبھالے گا وہ؟ تو اپنی صحت کو سنبھال کے رکھنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وہ ساری چیزیں جو تم کو جسمانی طور پر، تمہاری صحت کے اعتبار سے، تمہاری معاشیت کے اعتبار سے، ابھی ایک معاملہ میرے پاس ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے شادی کیا ماں باپ نے بیٹے اور بیٹی کی، اور چند مہینے نہیں ہوئے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ 1 سال کا معاملہ طلاق پر آگے پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ صاحبزادے جو ہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کو سٹے کا شوق ہے، اور وہ سٹہ بھی جو آج کل وہ IPL کیا بولتے ہیں اس پہ جو چلتا ہے آن لائن، آج کل تو کیا سب آن لائن ہے، موت بھی آن لائن ہی ہے۔ تو اس سٹے کی وجہ سے اس نے اپنے لاکھوں روپے کے کاروبار کو ضائع کر دیا۔ اب لوگوں سے وہ قرض لیتا ہے، اب بس حضرت ذرا 50,000 دے دیجئے، بس پرسوں دے رہا ہوں، تو آدمی دے دے گا، یار نیک آدمی دے دیا، پرسوں تو اس کو انتظار کرے گا نا، نہیں لایا اس نے تو نرسوں تو وہ فون کرے گا نا، فون کرو تو فون بند، اب فون بند تو ارے اس کا فون، اہلیہ کو فون کرو، بھی جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس گھر کے لوگوں کا بھی نمبر رہتا ہے نا، بیوی کو فون کرا، بیٹا یہ کہاں ہے وہ؟ نہیں ابو وہ تو ہے نہیں۔ کیوں؟ اس کا فون بند آ رہا ہے۔ ہاں ابو میں کیا بتاؤں، میں بھی تو فون کر رہا ہوں، مجھے بھی تو بند ہی آ رہا ہے۔ جب 10 سے قرضہ لے لیا تو منہ کالا کر لیا سٹے میں، تو اب منہ فون بند نہیں کرے، کیا ہو رہا ہے؟ طلاق کی نوبت ہے، بلکہ خلا کی نوبت ہے کہ اور ایسے کتنے معاملات ہیں یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کی وجہ سے ہمارے گھروں کو گھر لگ گئی۔ ہماری بچیاں جو ہے وہ اپنی ساری خدمات کے بعد بھی وہ اس لائق نہیں رہے گی کہ شوہر کے ساتھ رہ سکے، بچے کی پرورش کر سکے۔ یہ گٹکا اور یہ نشے کی چیزیں، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے، درس کا وقت ختم ہوا، وہ یہ کہ بہت زیادہ مسالہ جات کا استعمال، یہ بھی جو آج کل آنتوں کا کینسر اور پیٹ کا کینسر ہے نا، اس کی وجہ جو ہے یہ مسالہ جات کا استعمال۔ بند کرو مسلمانوں، سادہ کھاؤ، سادہ، سادگی میں اللہ نے، میرا نبی سادہ، میرے نبی کی سنت سادی، میرے نبی کا رہن سہن سنت سادہ، اور اس سادگی میں اللہ نے وہ نور اور وہ برکت اور وہ سب کچھ رکھا ہے جس کا جواب کہیں نہیں ہو سکتا۔ اس پہ غور کیجیے گا، جو کچھ آپ کے خادم نے عرض کیا ہے، میں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس میں خطاب کیا، اور یہ بھی انشاءاللہ جائے گا، میری بہنوں اور بیٹیاں بھی اس پہ غور کریں۔ اور وہ تمہارا ہاتھ جس سے تم کھانا بناتی ہو، اس ہاتھ کی میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ تمہاری وہ بسم اللہ جس کو پڑھ کے تم آٹا گوندتی ہو اور جس کو پڑھ کر تم نمک ڈالتی ہو سبزی اور سالن میں، اس کے اندر اللہ نے ساری کی ساری لذت رکھی ہے۔ تیل میں اور گھی میں لذت نہیں ہے، کم تیل کا کھا کے دیکھو ہمارے مقابلے میں غیر مسلموں کا کھانا ذرا دیکھو نا، غیر مسلموں کا کھانا دیکھو، ان کی صحت دیکھو، سوچنے کی بات۔ میرے بھائیو، بس اسی پر آیت پر بات ختم ہوتی ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، نیکیاں کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکیوں کو پسند فرماتا ہے۔ حج کا جو مضمون تھا وہ رہ گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے
اور ایک بات عرض کر دوں کہ ابھی جو ہمارا آن لائن یہ چلتا ہے وہ اب اس آن لائن پہ جو لوگ دیکھنا چاہیں اس کے لیے مجلس تعلیم القرآن اس چینل پر آپ اس کو آن لائن، لیکن وہ بھی آن لائن ابھی کچھ وہ کیمرے ویمرے کی کیا وہ ہے، تو ابھی جو وہ ریکارڈ کر لیتا ہے اس کے بعد اگلے دن ڈالتا ہے اس کو وہ، تو ابھی جو لوگ آن لائن درس اور تقریریں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو جو چینل استعمال کرنا ہے اس کا نام ہے مجلس تعلیم القرآن، بہت آسان ہے۔ وہ ہمارا چینل جو تھا حافظ مجتبیٰ نعت پاک والا، اس کے 1,60,000 سبسکرائبر ہو گئے تھے اللہ کے فضل سے، اور کسی چور نے اس کو چرا لیا۔ چور بھی کیا کیا چرا کے لے جاتے ہیں، چور نے چرا لیا، اب اس کے پیچھے پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ واپس آ گیا۔ لیکن اب جو ہم یہ سب کچھ ہمارے پروگرام ہوں گے وہ مجلس تعلیم القرآن کے چینل پہ آپ دیکھ سکیں گے، وہ آج سے اللہ کا شکر ہے کہ واپس ہم ریکور کر سکے ہیں، اس کو ریکور ہو گیا ہے، اور اس میں ہمارے مشیر بھائی کا بڑا ساتھ رہا الحمدللہ، بڑی کوششیں کی گئی اور ماننے کیا کیا ہوا تو ریکور ہو گیا آج۔ لیکن اس کے بعد بھی اب جو ہمارے پروگرام ہوں گے وہ اس پہ ہوں گے، وہ پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہیں، اس چینل پہ وہ سارے پروگرام بھی اس کے پہلے ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور اب نئے جو پروگرام ہوں گے تقریر بھی اور جمعہ بھی اور اتوار کا درس بھی وہ سب مجلس تعلیم القرآن پر انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا پہ چلنا آسان فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ ہماری منمانی زندگی سے ہم کو نکال دے مولا، ہم نے اپنی منمانیوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر پورا معاشرہ ہلاکت کی کھائی میں گر گیا ہے جا کے۔ اے اللہ ہمیں اس سے نکال لے مولا، تو یہ قادر مطلق ہے۔ اللہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی چاہت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اور تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔